پہلی مرتبہ میں آپ کے علاقے میں تشریف آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی بنگال میں جس طرح کانچی کے سرزمین پر رضوانی سنتے ہیں اپنے پیر کی تعریف سنیں گے۔ محبت سے کہہ دیجیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں گے آپ سوچتے ہوں کہ حضور رضوان الہدیٰ چلے گئے ہیں۔ فارسی میں ایک قول ہے ولی را قرب و بود یکساں باشد، ہمارے لیے پنڈ شریف دور ہے، رضوان الہدیٰ کے لیے یہاں پنڈ سے آنا دور نہیں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نگاہ باطن سے دیکھو تمہارا پیر تمہارے سامنے موجود ہے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، پہلے رضوانیوں کا انداز سنیں۔ کئی جلسے اکثر جلسے میں رضوانی سلسلے میں پڑھا کرتا ہوں۔ رضوانیوں کا مزاج ہوتا ہے چاہت کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے، چاہت کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ عشق ایسی زبان ہے لوگوں جسے گونگا بھی بول سکتا ہے۔ نقیب سدا بہار پائے اخلاق حضرت نصیر القادری صاحب قبلہ بیٹھے ہیں۔ 4 مصرے بس، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 4 مصرے اس عقیدے کے ساتھ کہ سرکار رضوان الہدیٰ موجود ہیں، سرکار رضوان الہدیٰ دیکھ رہے ہیں، ہماری محفل میں ہے، جس کے نام سے نسبت ہوتی ہے وہ بزرگ ہماری محفل میں ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے دور ہیں لیکن ولیوں کے لیے دور نزدیک سب برابر ہوا کرتے ہیں۔ سنیں، اگر رضوانی ہو تو دل کے آنکھوں سے اس شعر کو سنو، آنکھ بند کرو، اپنے پیر کو تصور میں لاؤ اور 4 مصرے سنیں کہ دل پوچھتا ہے آنکھ سے کیا کیا ہے سامنے، دل پوچھتا ہے آنکھ سے کیا کیا ہے سامنے، گولی نظر پیر کا چہرہ ہے سامنے، دل پوچھتا ہے آنکھ سے کیا کیا ہے سامنے، گولی نظر پیر کا چہرہ ہے سامنے، اڑا خیال اڑا خیال اڑا خیال، اپنے پیر کو ذہن میں رکھے، سرکار رضوان الہدیٰ کو ذہن میں رکھے، اڑا خیال جب بھی تصور میں آ گیا، اڑا خیال جب بھی تصور میں آ گیا، لگتا ہے دوسرے پاک کا جلوہ ہے، ان کا خیال جب بھی تصور میں آ گیا، لگتا ہے دوسرے پاک کا جلوہ ہے سامنے۔ جھوم کر پورا مجمع درود پاک پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ہم آپ کو پہلے آیت پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، مشہور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمانیوں، اپنے پیر سے جب تک نہیں ملے تھے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ اب پیر کے دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے، غوث پاک کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ کوئی کہے گا نسبت پیدا کرنے سے نسبت سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، ایک کیل لے لیا، لوہے کی کیل جسے بریک کہا جاتا ہے، بریک، اس کیل کو لے لیا، اسے پانی میں ڈال دیں، جیسے ہی آپ ڈالیں گے کیل پانی میں ڈوب جائے گی، بریک پانی میں ڈوب جائے گا۔ ایک لمبی کیل 5 انچی کی کیل لے لیا، پانی میں چھوڑے، وہ کیل ڈوب جائے گی، وہ بریک ڈوب جائے گا، لیکن اسی کیل کو میں نے لیا، ایک ننھا سا 1/2 انچی کے کیل کو، لوہے کے کیل کو میں نے لیا اور ایک لکڑی پہ ٹھوک دیا، بےبس کر دیا، اور جب میں پانی میں چھوڑا تو میں نے کیا دیکھا؟ لکڑی بھی تیر رہی ہے، کیل بھی تیر رہا ہے۔ میں سوچنے لگا، آنے میں خیال میں نے اس کیل سے کہا، اس بریک سے کہا، ایک کیل جب تنہا جا رہا تھا تو ڈوب رہا تھا، ڈوب رہی تھی، اب میں نے جب لکڑی کے ساتھ کھڑے ہو گیا تجھے بےبس کر دیا، اب تو بھی تیر رہا ہے، لکڑی بھی تیر رہی ہے، کیل بھی تیر رہی ہے، تو کیل کا جواب آئے گا، میں تنہا تھا تو ڈوب رہا تھا، اب کسی مجبور کے دامن کو میں نے پکڑ لیا ہے۔ اے رضوانیوں، تنہا رہو گے، ڈوب جاؤ گے، رضوان الہدیٰ کا ہاتھ، رضوان الہدیٰ کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سرکار ڈوبنے کی امید تھی، اب کوئی ڈبانے والا رہے گا، رضوان الہدیٰ کا کرم ہوگا، پاک بن جائے گا۔ رضوان الہدیٰ کا کرم ہوگا، پار کر جاؤ گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی رضوانیوں کی پہچان ہے۔ غریب ہوتے ہیں لیکن پیر کا نام آتا ہے تو گھر بار کو لٹانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ ارے تمہارے پیر ہے، میں پیر شریف میں ابھی 20 سال گیا، میں نے دیکھا اڑیسہ کا ایک نوجوان کہہ رہا، مولانا اس کو پھر بولے، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اگر سچی بات ہے
تو آپ زور سے سبحان اللہ کہنا۔ پیر شریف میں عرس کے موقع پر ایک شخص تعویذ بیچ رہا تھا، میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، وہ تعویذ تقسیم کر رہا تھا، بیچ رہا تھا۔ جب میں تقریر کرنے اٹھا تو میں نے کہا تعویذ بیچنے والے بیچنا بند کر دو، یہ رضوانی ہے، انہیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، رضوان الہدیٰ دیکھ لیے ہیں۔ ارے رضوان الہدیٰ وہ ہے جن کا نام سن کر جنات بھاگ جایا کرتا تھا، انہیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا پیر کافی ہے۔ ارے پیر کہتا ہے مرید اپنے گھر سے یاد کرتا ہے، پیر وہیں سے جواب دیتے ہیں ساری بلائیں دور ہو جاتی۔ یہ پیر عام پیر نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کافی کے سرزمین پر رضوان الہدیٰ کی کرامتیں دیکھنی ہے تو چلے جاؤ، ان کی حیات میں نے بیان کرتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک اپاہی جو چھوڑنے کے لائق نہیں تھا، ایک آدمی کو جن کا نام لشکر علی ہے، ان کو لقمہ مار دیا، چلنے کے قابل نہیں ہے۔ پیر نے کہا گھبرا نہیں لشکر، میں تجھے کھڑا کر دوں گا۔ وہاں سے دعا دیے، لقمہ لگنے کے بعد انسان چل نہیں سکتا، لیکن رضوان الہدیٰ کا مرید چل نہیں رہا ہے بلکہ چار چکر گاڑی چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ تیرا پیر ایسا ویسا پیر نہیں ہے، دنیا میں سب سے بڑا مفتی۔ رضوانیوں خوش ہو جاؤ، تمہارے پیر ایسے ویسے پیر نہیں ہے۔ ارے پیر تو سب سر کے تاج ہے، اگر پیر سید ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مدرسہ میں عالم بنتا ہے، مدرسہ میں مفتی بنتا ہے، مدرسہ میں قاری بنتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدرسہ میں حافظ بنتا ہے، لیکن یاد رکھیں گے آپ تمہارے پیر سید ہے، سید جملہ سنیا، سچے رضوانی ہو تو مچل جاؤ گے۔ اس غلام کو بلایا جاتا ہے اس لیے کہ میں سرکار رضوان الہدیٰ کی خدمت کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے اب کیوں نہ کہوں۔ یہ جو انوار اشرف آتا ہے نا، دارا سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، یہ فیض مجھ کو والے پیغمبر سے ملا ہے۔ یہ جو بول رہا ہے نا، میرے باپ دادا کا صدقہ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے خاندان ہے، یہ جو بولنے کی طاقت ہے، انوار اشرف کہتا ہے دارا سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، یہ فیض مجھ کو والے پیغمبر سے ملا ہے۔ اور جس کو بھی جو ملا ہے مجھ کو تو مقدر اسی سر سے ملا ہے۔ دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ دیوانہ ہے، رضوانی دیوانہ ہے۔ ایسے دیوانے آپ کو بہت ملیں گے، کھڑے ہیں تو پیر صاحب کی بارگاہ میں کھڑے ہی ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، بس پیر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اے رضوانیوں تم بڑی خوش نصیب ہو کہ تمہیں پیر ملا ہے تو سید ملا ہے۔ وہ ایسے ویسے سید نہیں ہے، مدرسہ میں عالم بنتا ہے، مدرسہ میں مفتی بنتا ہے، مدرسہ میں قاری بنتا ہے، مدرسہ میں حافظ بنتا ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی ایسا یونیورسٹی کا مدرسہ نہیں ہے جہاں سید بنایا جاتا ہے۔ سید بنایا نہیں جاتا ہے، سید وہی ہوتا ہے جس کے رگوں میں رسول پاک کا خون ہو۔ سید وہی ہوتا ہے جس کے رگوں میں رسول پاک کا خون ہوتا ہے۔ دیکھو اپنے پیر کی محبت میں مچل رہے ہو، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا سرکار ابھی مستان نے لگایا حضور حسن الہدیٰ کا نام لیا، آپ کو یاد ہے جو آنے والے سرکار فیضان الہدیٰ ہے کون ہے؟ پہلے ہم آپ کو بتا دیں کون ہے فیضان الہدیٰ۔ آپ جانتے ہیں ایک گاڑی میں اجمیر کا سفر ہو رہا ہے، ایک طرف سرکار حسن الہدیٰ بیٹھے ہیں، ایک طرف سرکار رضوان الہدیٰ بیٹھے ہیں، بچپنا کا عالم ہے، ایک بچہ گود میں ہے۔ اچانک گاڑی ٹکرانے سے پہلے سرکار حسن الہدیٰ کہتے ہیں راجا بابو یہ اپنی گود میں آگے آؤں گا، آگے بیٹھے ہیں، ڈرائیور کے بغل میں سرکار حسن الہدیٰ بیٹھے ہیں، گود میں ایک بچہ ہے، بچے کو دیتے ہیں راجا بابو کو گود میں، فرماتے ہیں لو یہ پینے کا شہزادہ ہے، یہ پینے کی امانت ہے، یہ ولی ہے ولی، اسے لو۔ گاڑی ٹکرا جاتی ہے، لوگوں نے کیا دیکھا، سب لوگ انتقال کر رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، راجا بابو بچے ہیں، وہ بچہ بچا ہے جس کو حسن الہدیٰ نے پینے کے عالم نے کہا تھا وہاں بچہ نہیں ہے، انہوں نے بچپنے کے عالم نے کہا تھا یہ ولی کامل ہے، وہ کوئی اور بچہ نہیں، اس بچے کا نام
آپ جانتے ہیں پرسوں میں جاؤں گا کاتھی میں، یہ رضوان الہدیٰ کی مشہور علاقے کا نام کاتھی ہے، وہاں بچہ حضور کا مرید ہے۔ پرسوں میں کل کے بعد پرسوں جاؤں گا، پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے علاقے میں، دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اڑیسہ میں بھی حضور کے دیوانے ایسے موجود ہیں۔ نہیں یہ دیکھو کاتھی کے سرزمین سے ہمارا بھائی آیا ہے، ہم سمجھ گئے کیوں نہ ہو، پیر کامل ہوتا ہے، پیر نظام الدین ہوتا ہے تو مرید بھی امیر خسرو پائے گا، پیر نظام ہوتا ہے نا تو مرید بھی امیر خسرو پائے جاتے ہیں۔ آؤ تمہارے پیر رضوان الہدیٰ کون ہے؟ تمہارے پیر رضوان الہدیٰ وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مفتی، دنیا کا سب سے بڑا مفتی۔ جب خلافت دے رہا ہے رضوان الہدیٰ کو قوموں کے سرزمین پر جلسے میں، تو یہ سب خلافت دیتے ہیں، لو میری خانقاہ کا فیض ہے، لو میرے خانقاہ کا فیض ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا مفتی اختر رضا اظہری میاں جب خلافت دے رہے ہیں تو یہ بول کے دے رہے ہیں کہ رضوان الہدیٰ حضور یہ جو میں خلافت آپ کو دے رہا ہوں یہ میرے گھر کی نہیں ہے، یہ تو آپ کے باپ داداؤں کا فیض ہے جو میں دے رہا ہوں۔ زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ، محبت سے ہاتھ اٹھاتے یہ کبھی زور کہنا، یہاں سے نکلے پیر شریف پہنچائے تمہاری آواز، پیر شریف سے سرکار رضوان الہدیٰ تمہاری آواز کو لے کر کے اجمیر پہنچائے، اجمیر والے خواجہ تمہاری آواز کو لے کر کے بغداد پہنچائے، بغداد والے غوث اعظم تمہاری آواز کو لے کر مدینہ پہنچائے، اور کہتے نانا جان مدینہ چھوڑ کے دیوانوں کی مجلس سجی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا حسین، اور محبت سے کہہ دو یا حسین۔ حضور تاج الشریعہ نے گوبر کے جلسہ میں جب خلافت دیا یہ کہہ دیا کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کے باپ دادا کا دیا ہوا امانت، دی ہوئی امانت ہے، آپ اسے لے لیں۔ اور جانتے ہو یہ دی ہوئی امانت ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، کسی نے کہا حضور آپ ہدایت کی بخشش دیتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں جا رہا ہوں دنیا سے جاؤں گا تو یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت خوش نصیب ہو سید ملے ہیں، اشارے سے سورج کو واپس بلانا حکومت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اور نبی کے مقدس نواسوں کی باتیں عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور مچاؤ جملے پہ، حضور اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا حضور ہر آدمی نبی کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا، آج وہ عبادت کرو گے جو کبھی کبھی کرتے ہو، سرکار فیضان الہدیٰ آئیں گے تو اس جملے کو یاد رکھنا، اسی جملے میں گم ہو جانا۔ سنو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا حضور ہر آدمی نبی کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا، اتنا تقویٰ شعار نہیں ہے، اتنی عبادت اس کے پاس نہیں ہے، کوئی طریقہ بتا دینا آپ، کوئی عمل آپ بتا دیں ہر آدمی دیکھنے پائے۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو، امام احمد رضا کا جملہ سنو، الملحوظ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سننا رضوانیوں اپنے تمہارے پیر سید ہے، ان کے بیٹے سرکار فیضان الہدیٰ آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی کے نور کو دیکھنا ہے، نبی کے نور کو دیکھنا ہے تو آل رسول کو دیکھ لیا جائے، نبی کے نور کو دیکھنا ہے تو آل رسول کی زیارت کر لیا کرو۔ آج زیارت کریں گے آپ، آج مست ہو جائیں گے آپ، آج زیارت کریں گے نبی کے نور کو، کہاں دیکھ کر سرکار فیضان الہدیٰ کو دیکھ کر۔ جب میں سرکار رضوان الہدیٰ کو جلسے میں دیکھتا تھا پہلی مرتبہ میں نے کانٹھی کے سرزمین پر، آج سے 10 سال پہلے جلسے میں مدرسے کے جلسے میں بیٹھا، حضور آئے میں کبھی نہیں دیکھا تھا، جب حضور آئے وہی سادہ لباس، وہی عام کپڑے پہنے ہوئے، کوئی تاج اور تخت و تاج نہیں، کوئی لباس شاہی نہیں، اسی طرح عام لباس میں آئے۔ میں غور سے دیکھا، سچی بات ہے تو میں سمجھا، میں غور سے دیکھا پہلی مرتبہ، دیکھنے کے بعد سوچنے لگا یا اللہ 1400 سال کے بعد بھی ہمارے رسول کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو 1400 سال پہلے ان کے نانا رسول پاک کا چہرہ سوچے آپ خدا کے دیوانوں، زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا اچھا لگ رہا، اچھا لگتا ہے، مرید کو اپنے پیر کی تعریف سے اچھا نہ لگے تو کیا لگے۔ خوش نصیبی ہے آخری مرتبہ ہم لوگ حضور کے پہلی مرتبہ میں گیا، لیکن وہ آخری سال ہو گیا،
حضور رضوان الہدیٰ دنیا سے چلے گئے. رضوانی سوچ رہا تھا پیر چلے گئے، اب کس سے درد دل سناؤں گا، اب کس کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو جواب آیا پیر شریف کے گنبدوں سے، جہاں اولیاء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے کہ گھبرا مت، ولی کی زبان ولی را ولی نہیں شناسا، ولی ولی کو پہچانتا ہے. حضور احسن الہدیٰ کی ولایت پوری دنیا جانتی ہے. احسن سیاح کو سب ولی مانتے ہیں، بڑی بڑی عالم ولی مانتے ہیں. سنیے سرکار احسن الہدیٰ نے جاتے کہہ دیا کہ دیکھو راجہ بابو چل جائے گا، اے رضوانیوں گھبرا رہا، دل تڑپے. تو راجہ بابو کو دیکھنا ہے تو سرکار فیضان الہدیٰ کو دیکھ لے. تیرے پیر کے شہزادے میں تیرے پیر کا جلوہ ملے گا، تیرے پیر کے شہزادے کے روپ میں تیرا پیر موجود رہے گا. اس لیے کہ پوری 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 طاقت رضوان الہدیٰ نے فیضان الہدیٰ کو دے دیا تھا. اعلیٰ حضرت سے ہر آدمی جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور آپ کیا پیش کریں گے؟ اعلیٰ حضرت کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ذریعہ بخشش پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ فتاویٰ رضویہ 12 جلدوں میں لکھے ہیں، وہ پیش نہیں کیے. ہدایت بخشش لکھے ہیں، نہیں پیش کیے. احکام الحرمین لکھے ہیں، اس کو پیش نہیں کیے. ہزار سے زیادہ کتابیں لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کو نہیں پیش کر رہے ہیں. سیدوں کا رتبہ دیکھو، رسول کا رتبہ دیکھو. اگر سجدوں کا اعلیٰ دیکھنا ہے تو بریلی میں اعلیٰ حضرت کے دربار چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت نے اپنے تقویٰ کو پیش نہیں کیا، اپنے حج کو پیش نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں جب بخشش کو پیش بخشش کا ذریعہ قرار کرنا ہوا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لانا ہے ایسا اس کو شفیع جو میرا نام سے اولاد لا. اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے کو پیش کر رہے ہیں. اے رضوانیوں تم خوش نصیب ہو، پیر بھی ملا تو رسول اللہ کا بیٹا ملا ہے. پیر بھی ملا، اصلی سید ملا ہے. زور سے کہہ رہے سبحان اللہ، جملے پہ کہہ رہے سبحان اللہ. پیر ملا تو حسینی بیٹا ملا ہے، بیٹا. اور سید وہ ہوتا ہے، جانتے ہو تمہارے پیر، میں بہت قریب سے سرکار رضوان الہدیٰ سرکار فیضان الہدیٰ کے قدموں کو قریب رہتا ہوں. میں سب پیر کا احترام کرتا ہوں اور پیر ہوں گے نذرانہ لیں گے، لیکن پوچھو مریدوں غریب مریدوں سے سرکار رضوان الہدیٰ کی خانقاہ سے رمضان میں کچھ پیسے بھیجے جاتے ہیں. میں نے سوچا، میں نے دیکھا ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے آئے. میں نے کہا ریحان بھائی یہ پیسہ کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں سرکار رضوان الہدیٰ ہر رمضان میں اپنے غریب مریدوں کے کپڑے پہ پیسہ دیا کرتے ہیں. سوچو ایسا جاتے جاتے رضوان الہدیٰ عید میں کپڑا نہیں بناتے تھے، عید میں کپڑا بنائے. سب لوگ حیران تھے. حضور فیضان الہدیٰ کے ساتھ پیر شریف میں جب ایک جلسے میں گیا اس کے بعد تو میں قریب بیٹھا تو حضور کہہ رہے دیکھیے مولانا یہی کپڑا ہے جو ابا رمضان میں سلا دیے تھے. جب سلا رہے تھے تو ہم لوگ سوچ رہے تھے ابا کی مارکیٹ جا رہے ہیں، کپڑا صحیح سلا رہے ہیں. تو سرکار رضوان الہدیٰ جان رہے ہیں مجھ کو رمضان ہی میں جانا ہے. کب لوگ میرے بچے کپڑے نہیں سلائیں گے، پہلے سے کپڑا سلا دیا ہے تاکہ کم نہ ہو. جاتے اپنے بچے اور مریدوں کا خیال کرتے جانا مانی شخصیت کو رضوان الہدیٰ کہا جاتا ہے. جو پیر ایسا ہے امیر کو بھی دیکھتا ہے، گھر والے کو بھی دیکھتا ہے. ولایت کی نشانی یہی ہے کہ ہم آپ نہیں سلاتے، انسان سلا رہے ہیں کہ جان رہے ہیں اگر انتقال کر جاؤں گا گھر میں کوئی کپڑا نہیں سلائے گا، پہلے سے کپڑا سلائے. وہی کپڑا سرکار فیضان الہدیٰ اس دن پہلے ہوئے تھے. آنکھوں میں اشک آ گئے، پیر ہو تو رضوان الہدیٰ جیسا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ سید ہے، سید آل رسول ہے. سنیں امام حسین کے بیٹے امام حسین العابدین. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. انہی کے شہزادے پنڈ کے تمام سرکار ہیں، رضوان الہدیٰ ہیں. زور سے محبت سے کہیے رضوانیوں سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. ابھی ایسے پنڈ کا واقعہ میں رکھا ہوں کہ انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، سنتے چلے جائیں گے. محبت سے ہاتھ اٹھا کے زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. آپ کے پیر دیکھ رہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سنیے امام حسین کا بیٹا امام حسین العابدین. سیدوں کا مرتبہ دیکھو، پیر اگر سید ہے تو سونے پہ سہاگا. سنیں امام حسین العابدین ہے، امام
حسین کے بعد یزید کے 14 بیٹے تھے، 14 بیٹے تھے۔ امام حسین کا ایک بیٹا امام زین العابدین تھا۔ کربلا کے بعد یزید کے 14 بیٹے تھے، لیکن اس کا خاندان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن حسین کا ایک بیٹا تھا۔ جب نگاہ اٹھاؤ گے نا تو پوری دنیا میں حسین کے بیٹے پائے جائیں گے۔ بغداد میں حسین کا بیٹا غوث اعظم موجود ہے، اجمیر میں حسین کا بیٹا غریب نواز موجود ہے، دلی میں حسین کا بیٹا حسن الہدیٰ موجود ہے، قمر الہدیٰ موجود ہے، رضوان الہدیٰ موجود ہے، اور آپ دیکھو گے تو فیضان الہدیٰ موجود ہے۔ ایک بیٹے سے پوری دنیا میں سید پائے جاتے ہیں، اور 14 بیٹے تھے، پوری دنیا سے نیست نابود ہو گیا۔ جب یزید مر گیا، نار ہو گیا، مختار صفی نکلا، تمام یزیدیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے چن کر کے مار رہا تھا۔ تمام یزیدی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایک یزیدی بھاگتا ہوا ایک دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سوچ رہا تھا اندر جائے یا باہر آئے۔ یزیدی سامنے کھڑا ہے، گھر کے اندر وہ گھر کس کا تھا جانتے ہو؟ وہ دروازہ کس کا تھا جانتے ہو؟ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین کا دروازہ تھا، امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین کا گھر تھا۔ امام زین العابدین نے دیکھا بھوکا پیاسا آیا ہے، کوئی کھڑا ہے۔ امام زین العابدین نے بلایا، بیٹھانے کے بعد اسے کھانا دیتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں۔ جب وہ کھا لیا پی لیا جانے لگا تو امام حسین سے، وہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین سے کہتا ہے، اے زین العابدین آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ امام زین العابدین نے کہا، نادان، میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، تو وہی ہے جو کربلا میں نہر فرات پر پہرا دے رہا تھا، تو وہی ہے جو میرے علی اصغر پر پانی بند کیا تھا، تو وہی ہے جو میری سکینہ بہن پہ پانی بند کیا تھا، تو وہی ہے جو میرے پاپا پہ پابندی لگا دیا تھا، تو وہی ہے جو میرا بھائی علی اصغر کو، علی اکبر کو پانی نہیں دیا تھا، تو وہی ہے جو اہل بیت پر پانی بند کیا تھا، جو نہر فرات پر پہرا دے رہا تھا۔ اس یزیدی کا جملہ سنو، اس یزیدی نے کہا، اے زین العابدین، اے زین العابدین آپ مجھ کو پہچان کے بھی کھانا اور پانی دے رہے ہیں؟ امام زین العابدین نے کہا، نادان، کربلا میں وہ تیرا کردار تھا، یہ سید کا اخلاق بولتا ہے، خود نہیں کھاتے غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محبت کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محبت کے گھرانے والے۔ اسی گھرانے کے ایک کشو چراغ جن کے تم مرید ہو، ان کا نام رضوان الہدیٰ ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ وہی صفات تو سرکار رضوان الہدیٰ میں پائی جاتی ہے، وہی کردار تو سرکار رضوان الہدیٰ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے بنگال میں رضوان الہدیٰ کا جھاڑ پھونک کرنے والا بھوتا رجائے شیخ سبزو نہیں بھاگتا ہے۔ ہم نے دیکھا بنگال میں اپنی آنکھوں سے شیخ سدو گھر سے بھاگتا نہیں، جس کو پکڑ لے پانی بھوکا ہوا پی دیتا ہے۔ سرکار رضوان الہدیٰ کا ایک مرید گیا اور شیخ سدو جس کو پکڑا تھا وہ کہہ دیا، چھوڑ، اگلے مہینہ میرے پیر سرکار رضوان الہدیٰ آئیں گے۔ اتنا کہنا تھا، شیخ سدو آج بھی جاتا ہے، کل بھی واپس چلا جاتا ہے۔ دیکھو نام میں اثر ہے، تو سوچو غوث پاک کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے میں جب اتنی تاثیر ہے تو غوث پاک کے اندر کتنی تاثیر ہوگی؟ ان کے اندر جب اتنی تاثیر تو مدینے والے آقا کے اندر کتنی تاثیر ہوگی؟ آؤ اپنا مجمع آپ کو قریب وقت آنے والا ہے کہ فیضان الہدیٰ تشریف لائیں گے۔ اپنی نگاہوں کو پاک کرنا، ان کے چہرے میں اپنے پیر رضوان الہدیٰ کے جلوے کے دیکھنا، اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، اور تقریر سنیں گے اور پیٹ بھی تعریف سنیں گے اور سنیں گے محبت سے کہیے چچا سبحان اللہ، سنیں سیدوں سے محبت کرو۔ اگر سرکار فیضان الہدیٰ اس بھرے مجمع میں کسی ایک کو کہہ دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو ہر نہیں پاتا کہ تمام لوگ سوچیں گے، بالسر کے تمام لوگ سوچیں گے کتنا خوش نصیب ہے کہ پیر صاحب اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب کو پیر صاحب سے محبت کرتا ہے، پیر صاحب اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب سنیے جملہ سنیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے سرکار رضوان الہدیٰ کے دربار کا مقبول شاعر حضور رضوان الہدیٰ کے امیر خسرو جس کو میں کہتا ہوں، وہ شخص بیٹھے ہوئے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اتنا نذرانہ نہیں ملتا ہے کہ آپ حج کر لیں تو حاجی صاحب کہیں کہ ہاں نہیں، یہ میرے پیر رضوان الہدیٰ مجھ کو حج کرائے ہیں۔
کھولو، جس کو رضوان الہدیٰ اپنے مرید کو حج کرا دے، اللہ اکبر کتنی خوش نصیبی ہے. زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ. سنو سرکار رضوان الہدیٰ اگر کسی کو اپنی زندگی میں کہہ دے نہیں سکتا، کسی پیر صاحب اگر کہہ دے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ بھی فخر کرے گا کہ پیر صاحب اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں ہے. سب لوگ اس پر فخر کریں گے. کتنا خوش نصیب ہے. پیر صاحب کہہ رہے ہیں، جب پیر صاحب کہہ رہے ہیں محبت کرو، اور سے سننا ایک علمی بات سنا رہا ہوں. سیدوں کے تعلق سے سننا، اہل بیت کا رتبہ، سیدوں کا مرتبہ دیکھیے گا. پیر شریف کے دیوانوں سنو، پیر صاحب کہہ رہے ہیں تو کتنا مچل رہے ہو. جس سے مدینے والے آقا کہہ دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جس سے میرے آقا کہہ دے میں اس سے محبت کرتا ہوں. صحابہ کا مجمع تھا، غور سے سننا، حدیث کا مفہوم سننا، انوار اصرف کا تخیل سننا. صحابہ کا مجمع تھا. میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ کون خوش نصیب ہے. یا رسول اللہ پوری دنیا آپ سے محبت کرے، ساری کائنات آپ سے محبت کرے، زمین و زمان آپ سے محبت کرے، اولیاء اور پیغمبر آپ سے محبت کرے، دریا کی زبان آپ سے محبت کرے، آسمان کی بلندی آپ سے محبت کرے. یا رسول اللہ آپ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اس آدمی سے محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ کون وہ آدمی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے بیٹے حسن حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگا. غور سے سننا، پیر کے دیوان سید کا دامن ملا ہے خوش نصیب ہو. آل رسول کے محبت، آل رسول کے غلام ہو خوش نصیب ہو. غور سے سننا، غور سے حدیث کا مفہوم مجھ سے سننا. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے بیٹے حسن حسین سے محبت کرتا ہے، ابن حسن حسین. صحابہ کہا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے؟ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم دوسرے کا نام عبداللہ. تخلص تھا طیب و طاہر. یا رسول اللہ آپ کے دو بیٹے، دونوں بیٹے انتقال کر گئے، آپ کے بیٹے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابن حسن بن حسین، میرے بیٹے حسن اور حسین ہے، ان سے محبت کرو گے میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. اگر میرے آقا اتنا ہی فرما دیتے تو ہم غلاموں کا کیا ہوتا؟ ہم سیدوں ہم کو نسبت کہاں سے پاتے؟ امام حسین کا دامن کہاں سے پاتے؟ امام حسن کا دامن کہاں سے پاتے؟ میرے آقا یہاں تک نہیں رکتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ابن حسن والحسین بڑا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے بیٹے حسن حسین اور ان کے بیٹوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرنے لگوں گا. مطلب یہ ہے قیامت تک جتنے سید آئیں گے، حسینی سید ہو، حسنی سید ہو، تو ان سے محبت کرو. رسول پاک ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. مطلب یہ ہے سرکار فیضان الہدیٰ سے تم محبت کرو، رسول پاک ان سے محبت. سرکار فیضان الہدیٰ سے محبت کرو. یہ حدیث ہے، کسی مولوی صاحب کا اردو جملہ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ابن حسن والحسین وابناہما، میرے بیٹے حسن اور حسین اور ان کے بیٹوں سے محبت کرو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. رضوان الہدیٰ کے شخصیات سرکار فیضان الہدیٰ سے تم محبت کرو. تمہارے پیر اگر سید ہے سید سے محبت کرو. تمہارے پیر اگر حسینی سید ہے حسینی سید، حسنی سید ہے حسنی سید سے محبت کرو. نماز پڑھو گے تو حدیث میں کہیں نہیں ہے. ہاں رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کی فرضیت سے انکار نہیں ہے، حج کی فرضیت سے انکار نہیں ہے، روزے کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن کہیں نہیں ہے. لیکن ہاں میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹوں سے محبت کرو گے نا جو قیامت تک سید آتے رہیں گے، ان سے محبت کرو گے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. کتنے خوش نصیب وہ شخص ہے جو سجدوں کا سچا غلام ہے، سجدوں سے محبت کرتا ہے، سجدوں سے عقیدت رکھتا ہے. اس دنیا میں بھی بھلا ہے، اس آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی کی امید ہے کہ سجدوں سے تم محبت کرو گے. آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں دین کی کرامت، دین کی فضیلت. سرکار احسن الہدیٰ تھے. آپ اگر کتاب پڑھے ہوں گے پنڈ کے شہزادگان، اس میں آپ دیکھے ہوں گے میں نے دیکھا. اب انوار اشرف کا تخیل سنیے گا. رضوانیوں احسن الہدیٰ تھے، گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی. سرکار رضوان الہدیٰ زخمی ہے، ایک طرف پڑے ہیں، ہوش میں آئے
دیکھتے کیا ہے سرکار رضوان الہدیٰ کے بیٹ والد گرامی سرکار حسن الہدیٰ ایک طرف نماز پڑھے سجدے میں ہے. سرکار رضوان الہدیٰ سوچ رہے تھے کہ نماز میں دعائیں کر رہے حادثہ ہو گیا. جب قریب گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ حضور حسن الہدیٰ کی روح پرواز کر رہی ہے. مطلب کیا ہے سجدے میں جا رہے ہیں روح نکل رہی ہے. میں نے اسی سجدے کو کربلا میں امام حسین کو سجدے کو دیکھا. امام حسین کے سجدے میں گئے تب ان کے سر کو قلم کیا گیا شہید کیا گیا. یہاں پھر کے امام حسین کا بیٹا حسن الہدیٰ کے سجدے میں ہے تو روح نکل رہی ہے. میں نے دونوں سجدوں کو دیکھ کر غور کیا کیا بتانا چاہ رہے ہیں رضوان الہدیٰ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے غور کیا تو بتا رہے ہیں قیامت تک کے لیے حسن الہدیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا والے دیکھو اگر کوئی انگلی اٹھائے گا پھر شہزادہ